جو جس بیان کی آپ بات کر رہے ہیں، جو اسمبلی میں ایک ملک دشمن بیان دیا گیا، پوری قوم کو پتہ ہے، پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان کے ایئر فورس نے بھارت کے جہاز گرائے تھے، کس قسم کے جو ان کے ناپاک عزائم تھے اس کو پاکستان نے کس طرح خاک میں ملا دیا تھا۔ پوری دنیا میں بھارت جو ایک غرور تھا، تکبر تھا، اس کو خاک میں ملایا تھا۔ پوری دنیا میں پاکستانی قوم نے اور پاکستان کے فورسز نے اکٹھے جو پاکستان کا مقدمہ لڑا تھا وہ سب کو پتہ ہے، لیکن اس کو کنٹروورشل بنانا، اس کے اوپر اس قسم کے بیان دینا، آپ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ آپ لندن سے جو شخص بیٹھا ہوا ہے مفرور، سرٹیفائیڈ چور اور ڈاکو، اس کا بیانیہ دیکھیں۔ پھر جو کوئٹہ میں 2-3 تقریریں ہوئی، میں نے اس سے اسی دن جب کوئٹہ کا جلسہ تھا میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور میں نے اجیت دول وغیرہ کے بیانات بھی قوم کے سامنے رکھے تھے۔ آپ وہ بیانات دیکھیے، ان کی سوچ دیکھیے، ان کی پلاننگ دیکھ لیجئے، اور پھر اس جلسے میں 2 بیانات کہ بھاڑ اکاڑ پھینک دیں گے، آزاد بلوچستان، اور پھر پارلیمنٹ میں یہ بیان۔ آپ یہ دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جنگ بہت بڑی ہے۔ اس لیے میں ان کو بتاتا ہوں کہ کوئی اگر نادانی میں ان کا مہرہ بن رہا ہے تو کم از کم اس کو سمجھائیے آپ، اور انشاءاللہ یہ جس طرح ہم نے دشمن کے عزائم جو ہے وہ خاک میں ملائے تھے، اسی طرح یہ جو پاکستان کے اندر بیٹھ کے کسی اور کے بیانیوں کو فروغ دے رہے ہیں ان کو بھی وہی شکست ہوگی۔ سر یہ بھی جانا چاہیں گے گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ میں گلگت بلتستان جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ گلگت بلتستان کے لوگ آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف سے محبت کرتے ہیں، عمران خان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو وعدے کر رہے ہیں 70 سال میں یہ کر لیتے ہیں۔ آج کل ایک پرچی والا پرچی گھما کے لے جا رہے کہ میں صوبہ بناؤں گا، بھائی بنانا ہوتا پہلے بنا لیتے۔ وفاقی حکومت ہماری ہے، انشاءاللہ صوبہ بھی ہم دیں گے، خوشحالی بھی ہم دیں گے، ترقی بھی ہم دیں گے۔ غیرت مند قوم ہے اور وہ صحیح معنوں میں ترقی چاہتے ہیں، وہ گلگت بلتستان کو سندھ بنانا نہیں چاہتے کہ جس طرح آپ نے سندھ کے ساتھ سلوک کیا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے گلگت بلتستان کے لوگوں سے اور نوجوانوں سے انشاءاللہ میں وہیں پہ خطاب کروں گا۔ اس طرح ہے جی کہ انہوں نے تو آلریڈی پورے پاکستان میں جلسے شروع کر رکھے ہیں۔ میرے خیال میں اب نومبر میں آئیں گے خیبر پختونخوا میں۔ یہ ان کا حق ہے کہ یہ جلسے کریں، لیکن طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ جو یہ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ اداروں پہ بات کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ احتجاج ہر کسی کا حق ہے، ہم نے بھی احتجاج کیا ہے پچھلے ادوار میں، لیکن اس طرح نہیں ہوتا ہے جس طرح یہ کر رہے ہیں۔ میں یہ کہوں گا ایز اے چیف منسٹر خیبر پختونخوا، جس طرح خدشات ہے دہشت گردی کے اور تھریٹس ہے، سیریس تھریٹس ہے، تو یہ میں ان سے کہوں گا کہ آپ مہربانی کریں یہ جلسے نہ کریں۔ جس طرح کے حالات ہے پورے ملک میں، باہر سے جتنے بھی لوگ ہمارے خلاف سازشیں کر رہی ہے اور یہ ان کو یہ موقع دے رہے ہیں، تو یہ میں ان سے کہوں گا کہ برائے مہربانی اپنے جلسے نہ کریں۔ خدشات ہے دہشت گردی کے تو گزارا کرے، میرا یہی میسج ہے ان کو۔ اچھا سر، مہنگائی کے حوالے سے جو ہے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ صوبائی حکومت نے اور پورے ملک میں جو بھی سستے بازار کے اعلانات کیے گئے، لیکن جو سستے بازار قائم کیے گئے سر، اس میں تو یا تو اشیاء کم ہے یا تو جو ہے وہ ناقص اشیاء وہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ کم ہے نا، وہ 10 روپے کے اوپر وہاں پر جو ہے وہ سبسڈی دے رہی ہے۔ اس طرح ہے یہ جو سستے بازار کا کنسپٹ ہے، یہ پرائم منسٹر صاحب کا حکم تھا کہ آپ سستے بازار قائم کریں، جو غریب لوگ ہیں ان کو آپ ریلیف دے دیں، تو اس پہ ہم لگے ہوئے 16 کے قریب ہمارے خیبر پختونخوا میں ہم نے بازار قائم کر لیے، اور بھی ہم اور سستے بازار قائم کریں گے۔ اگر وہاں پہ کچھ چیزوں کی کمی ہے تو اس کو انشاءاللہ ہم پورا کریں گے، اور پورا کا پورا ریلیف ہم اپنے لوگوں کو دیں گے۔ پښتو کې یو څو خبرې وکړو، یو پېښور کې تازه